بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کے فضل و کرم سے اور سرکار کی نگاہ عنایت سے، اور وہ جو دعائیں آپ اس عاجز کے لیے کرتے ہیں اور وہ دعائیں جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، ان تمام کا صدقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا کر دے تو اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی تو چیدہ آیات چل رہی ہیں، انشاءاللہ جب 30واں سپارہ آئے گا تو پھر وہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی شروع کریں گے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر وہ مکمل ہی ہوگا۔
آج کی آیات کا انتخاب ہے سورہ رحمان ہے، الرحمن، اس کا نمبر 55 ہے، سپارہ 27 ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 13 میں نے پڑھی ہیں، 1 تا 13 آیات، اور مضمون اس کی ضرورت تو نہیں ہے کہ تشریح کی جائے، چونکہ یہ خود تشریح ہے، لیکن کچھ 2-4 باتیں قابل سماعت ہیں، قابل ذکر بھی ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ نا کہ سورہ کی برکات کیا ہیں، وہ تو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، سورہ الرحمن کی برکات کیا ہیں، آپ کو پورا مضمون مل جائے گا۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں وہ بھی مل جائے گا۔ ہم تو اللہ کے پاک کلام کے جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے ترجمے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ ویسے برکتوں کو جاننا بھی ضروری ہے، لیکن قرآن کریم کی بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ موقع ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے۔ یعنی اب 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، آدھا گھنٹہ 24 گھنٹوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن ان 24 گھنٹوں میں اگر ہم اللہ کے پاک کلام کی یہ جو برکات ہیں، خصوصیات ہیں صورتوں کی، وہ پڑھنا شروع کر دیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ الرحمن ہے، بڑی پیاری صورت ہے۔ اللہ کریم نے وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن نہیں، جتنی احادیث ملتی ہیں ساری مکے کی ہی ملتی ہیں۔ جنوں کو بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ سنائی تو نخلا کے مقام پر مکے میں ہی سنائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو جو مار پڑی تھی، ابھی سنوں گا آپ کو حدیث پاک، تو وہ بھی مکے میں ہی پڑی تھی۔ تو یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ لکھا ہے کچھ صحابہ نے کہ شاید کوئی 2-4 آیات مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہوں تو اس کو پھر وہ مدنی صورت لکھ دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ مکے میں اتری ہوئی صورت ہے۔ اس کے پہلے 4 لفظ بڑے قابل غور ہیں، پہلے 4 لفظ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سورت جب سرکار نے پڑھی تھی نا تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے تھے تو صحابہ چپ ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ صورت میں نے جنوں کو سنائی تھی تو جب میں پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو آگے سے مجھے آواز آتی تھی لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّكَ نُكَذِّبُ، نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، کسی کو تم جھٹلاتے اور تم خاموش تھے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں مشورہ کر رہے تھے، کہنے لگے یار کوئی جیدار ہے بندہ جو آج وہ مشرکین مکہ کعبے میں اکٹھے ہیں اور جا کے یہ سورہ الرحمن پڑھ دے، تو ہے جیدار کوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، محدث وقت، جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا تھا یہ میری امت کا معلم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، سرکار نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں جاتا ہوں، میں سناؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی تیرا قبیلہ کوئی نہیں، تو کمزور ہے، وہ تجھے مار مار کے پتہ نہیں کیا بنا دیں گے۔ اس نے کہا یار اللہ کے لیے اگر مار پڑتی ہے، یہ ہمارے جیسے مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہمیں مسجد والے 2-4 جملے کہہ دیں نا تو ہم آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، یہ پڑھی تمہاری مسجد میں جا رہا ہوں۔ نہیں، صحابہ کی سنت نہیں ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں جاتا ہوں۔ کہا وہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ کہا تو کیا ہوا؟ تو وہ روکتے حضرت عبداللہ بن مسعود مقام ابراہیم پر پہنچ گئے
اور جا کر سورت شروع کر دی الرحمن۔ وہ جو مشرکین بیٹھے ہوئے تھے نا، سرداران قریش اور دوسرے سردار، پہلے تو سمجھ نہیں آئی لیکن خوش آواز سے پڑھے۔ جب ان کی کان میں آواز پڑھنی شروع ہوئی نا تو کہنے لگو ہو یار، یہ تو وہ کلام ہے جو محمد پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ اس کی آواز دوسرے کے کانوں میں پہنچے، اس کو آواز کو خاموش کر دو۔ تو اٹھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ منہ سوج گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے، جب تک وہ کھڑے رہے ان کے جان میں جان رہی، مار کھاتے رہے، لیکن سورۃ الرحمن بند نہیں کی انہوں نے۔ جب وہ گر پڑے تو صحابہ کرام آئے، اٹھا کے لے گئے۔ تو جب لے گئے تو کہا، آپ نے کہا نہیں تھا عبداللہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں؟ اس نے کہا جتنا لطف مجھے آج قرآن پڑھنے میں آیا ہے شاید زندگی میں کبھی نہ آئے، اور میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ کل پھر جا کر یہ سورہ سناؤں۔ گو بھائی آرام کر، اتنا کافی ہے جتنا تو نے کر لیا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ اکبر۔ تو 4 لفظ ہیں اس کے، پہلے قابل سماعت اور قابل غور ہیں۔ الرحمن اللہ کی صفت ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ الرحیم، الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ جو الرحمن صفت ہے نا اللہ کی، یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے، چونکہ آگے جو اللہ پاک نے نعمتیں گنوائی ہیں نا، وہ 31 نعمتیں گنوائی ہیں، 31 مرتبہ اللہ کریم کے پاک پیغمبر نے گنوائی ہیں۔ اور آگے چونکہ ساری رحمت کی بات ہے، رحمان سے ہی رحمت نکلتی ہے نا۔ اور سرکار فرمایا کہ کوئی مائی کا لال جنت میں اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت ساتھ نہ ہو۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ پھر آپ کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں بھی رحمت خداوندی کا امیدوار ہوں۔ تو یہ رحمت اللہ کی وہ صفت ہے جس کے بغیر ہم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اعمال کی ضرورت ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن خالی اعمال رحمت خداوندی کے بغیر وہ تو ہمارے گناہوں کے بدلے میں سب تل جائیں گے۔ ہمیں تو نہیں پتا ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، کرام کاتبین تو ہے نا، وہ لکھ رہے ہیں۔ ہم بھول جائیں تو بھول جائیں، وہ نہیں بھولتا۔ تو فرمایا الرحمن، سب سے اعلیٰ صفت اسماء الہی میں کون سی ہے؟ الرحمن، سب سے اونچی صفت اللہ کی تمام اسماء الہی میں۔ اس کے اگلی بات کیا ہے؟ علم القرآن، اللہ کا کلام تمام کلاموں میں، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام فضیلوں پر، تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ کی اپنی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس لیے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث پاک ہے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر قرآن سکھایا۔ اعلیٰ کلام ہے نا، تو خیرکم ہو گیا تم میں سے۔ تو سب سے بہتر کلام اللہ کا، اور اس کو پڑھانے والا، اس کو سکھانے والا، وہ بھی اللہ ہو گیا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں، ترجمہ رہ نہ جائے میرا۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے تو ہر شے پیدا کی ہے، زمین بھی اسی نے بنائی ہے، ستارے بھی اسی نے بنائے ہیں، سورج کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ تو پھر انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہاں سے مراد مفسرین، محدثین اور صحابہ کرام حضرت آدم علیہ السلام لیتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے بنایا تھا نا تو فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے اسماء اللہ نے آدم کو سکھا دیے تھے۔ لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، فرشتوں کو بلایا پھر سجدہ کروایا۔ تو سب سے اعلیٰ مخلوق تخلیق میں کون سی ہے؟ انسان۔ سب سے اعلیٰ صفت کون سی ہے؟ رحمان۔ سب سے اعلیٰ کلام کس کا ہے؟ قرآن۔ اور سب سے خوبصورت تخلیق کون سی ہے؟ انسان۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھیں۔ 7 لاکھ، یہ ہماری کیلکولیشن ہے جو صحابہ کرام نے کی ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن 7 لاکھ زبانیں ہمارا بابا آدم جانتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہ فخر کرتا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت ہو مجھے، مبارک ہو مجھے کہ میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی ہے۔ تو اعلیٰ تخلیق بنائی تو اللہ نے عرشہ ہے، لیکن اس میں اعلیٰ تخلیق کون سی ہے؟ انسان۔ اب آگے آ جائیں، اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، علمہ البیان، اسی نے بیان سکھایا۔ کیوں؟ یہ جو جانور ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی زندگی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، وہ بھی حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں، وہ بھی جاندار ہے، ہم بھی جاندار ہیں۔ تو فرق کیا ہے کہ ہم حیوان ناطق ہے، یعنی بولتے ہیں، ما فی الضمیر ادا کر سکتے ہیں۔ اب میں وہ سائنسی علوم کی طرف نہیں جاتا، وہ آپ خود ہی تحقیق فرما لیں کہ سب سے بہترین دماغ کا حصہ جس میں ہے، اور وہ ہے یہ بیان کا حصہ۔ اللہ کریم نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اپنے ما فی الضمیر کو بتانے کی صلاحیت دی ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، بات کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ سب سے بہترین دماغ کا حصہ کون سا ہے؟ بولنے والا۔ تو یہ 4 چیزیں جو شروع میں آئی ہیں سب سے اعلیٰ ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں۔ کلام بھی اعلیٰ، بیان بھی اعلیٰ، بندہ بھی اعلیٰ، اور اللہ کے رحمان جو صفت ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج پابند ہیں ایک حساب کے۔ اچھا بھئی، میں نے اوپر جمعہ پڑھایا، اس پہ سن لیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ہمیشہ آپ چاند کو ہم الگ کر دیتے ہیں، سورج کو الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو سورج ہے یہ عیسائیوں کا ہے اور چاند مسلمانوں کا ہے۔ او بھائی، اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے نا، چاند سورج کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ چاند جو ہے وہ بچہ ہے سورج کا، سورج نہ ہوتا چاند نہ ہوتا، روشنی کہاں سے لیتا ہے وہ؟ سورج سے۔ تو اللہ کریم نے جہاں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جہاں بھی آپ دیکھیں سورج اور چاند اکٹھے آئے ہیں۔ ہاں حساب ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب۔ پھر آگے وہ دوسرے سپارے میں حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ روزہ کب رکھنا ہے، روزہ کب چھوڑنا ہے۔ وہ چاند پہ تو نہیں ہے، وہ تو سورج پہ ہے۔ اور سورج کی جو یہ چلتا ہے نا، یہ کیلنڈر، یہ عیسوی کہلاتا ہے، اور ہمارا کیلنڈر بقول شخص اسلامی کہلاتا ہے۔ اسلامی ہے ہی نہیں، اسلام تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ 40 سال کی عمر میں جب اعلان ہو گیا سرکار کا، اسلام تو شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت تو نہیں شروع کیا ہم نے کیلنڈر کو، کب شروع کیا ہے؟ ہجری، جس رات سرکار نے مکہ پاک سے مدینہ ہجرت کی ہے، تو یہ تو ہجری کیلنڈر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، بابا ابراہیم علیہ السلام نام رکھا تھا مسلمان۔ سورج مسلمان ہے کیونکہ وہ روشنی دیتا ہے ہمارے چاند کو۔ تو حضرت عیسیٰ بھی مسلمان، سورج بھی مسلمان، چاند بھی مسلمان۔ تو جو کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام سے چلا تو وہ بھی مسلمان کیلنڈر ہے، اور جو ہم نے ہجری کیلنڈر کو اسلامی کہا، حالانکہ اسلامی تو نہیں ہے، ہجری کیلنڈر ہے یہ، اس کو بھی ہم نے اسلامی کہا چکا ہے، مسلمان کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ دونوں ٹھیک ہیں،
یہ لب ترانیاں نہ مارا کرو بیٹھ کے اپنی ٹامک ٹوئیاں، جو تو فلاں نے کیا دیا تو یوں کہتے. قرآن دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، میں نے دونوں کو ایک حساب کا پابند کر دیا ہے، چاند کو بھی سورج کو بھی. والنجم والشجر یسجدان، ستارے یا شاخیں، جھاڑیوں کے معنی میں بھی آتا ہے نجم، اور درخت کہ سارے کے سارے اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ فالق الاصباح، سورۃ انعام میں آتا ہے نا، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ دیتا ہے وہ رات سے. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو تمہارے لیے آرام بنا دیا. والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے حساب بنا دیا. اب کس طرح الگ کرو گے سورج کو؟ بار بار اللہ کہہ رہا ہے والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ تو ججمنٹ ہے اللہ کی، جسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ چاند سورج ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، ستارے، جھاڑیاں، درخت سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها، اور آسمان کو بلند کر دیا اوپر. ووضع المیزان، اور اسی نے قائم کر دیا میزان عدل. عدل یہ سمجھنے والی باتیں، چونکہ اس وقت نہیں ہوتا بہت زیادہ تشریح کرنے کا. یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے میزان قائم کر دیا ہے، بیلنس. کوئی چیز نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے، ہر چیز ایکوریٹ چل رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک جگہ دو سمندروں کو اکٹھا کر دیتا ہوں، کوئی دیوار بیچ میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے اندر گھستے نہیں ہیں، ہر کوئی اپنے راہ چل رہا ہے. اس سے بڑی مثال اللہ کہتا میں کیا دوں تمہیں کہ ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کڑوا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نہ وہ اس میں جاتا ہے نہ وہ اس میں آتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ کہتا ہے میں نے تو ہر چیز کو عدل کے ساتھ قائم کر دیا نا. عدل تو ہم نہیں کرتے. جس طرح وہ جمعے میں بیان کر رہا تھا، ایک صاحب کی مجھے کال آئی، کہتا استاد جی وہ نا میں نے شادی کرنی ہے. میں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ کر لو شادی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام پورا پڑھا ہے. جس مولوی صاحب نے تمہیں بتایا نا کہ 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، تو پوری آیت سنیے آپ نے اس سے. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی تمہاری، یہ 2 نہیں ہیں. یہ خام خیالی ہماری نکال دو ذہنوں سے. عدل کرنا آسان کام ہے. عدل انصاف نہیں، عدل. انصاف کا تو معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کر دو. انصاف کا معنی کیا ہے؟ نصف نصف، آدھا آدھا کر دو. عدل کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو، اور یہ سب سے مشکل کام ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم تو امبیلنس ہو جاتے ہیں. شادیوں کا شوق ہے ہمیں، لیکن عدل کا خیال نہیں ہمیں. اللہ کہتا ہے فواحدہ، ایک ہی بیوی ہے تیرے لیے، 2 نہیں ہیں. اور یہ جو تم لنترانیاں مارتے ہو نا کہ میں عدل کر لوں گا، کر کے دکھا. بہرحال یہ سمجھنے والی باتیں اللہ جو قرآن کریم میں فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تجاوز نہ کرو حد سے نظام میزان میں. ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے، تمہیں بھی میں نے ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنا بیلنس قائم کر، میرے بیلنس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کر. چال بدل جاتی ہے نا ہماری. پیسے آگے چال بدل گئی، کپڑے اچھے پہن لیے چال بدل گئی، وردی پہن لی چال بدل گئی ہماری. بدلتی ہے نا. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے امبیلنس تو ہے. میری تو ہر چیز نظام عدل کے ساتھ ہے، اور جب بھی تو بے عدل ہوتا ہے تجاوز نہ کر، عدل کے ساتھ چل. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
اڈی مار کے دھرتی نہیں ہلا سکتا تو، اور نہ سر اٹھا کر چلنے سے پہاڑوں کی چوٹیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اپنی اوقات میں رہ، یہ عدل ہے۔ مولوی صاحب 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، میرے جیسے اللہ ہمیں معاف کرے، غلطی ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں میرے جیسا کوئی مفتی کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی مولوی کوئی نہیں۔ یہ امبیلنس ہے ہم لوگ۔ بیلنس یہ ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، یا اللہ جو مجھ میں تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے، تیری مخلوق ہے جو مجھ سے زیادہ جاننے والی ہے، تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو بیلنس قائم کر، اور فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، قائم کرو صحیح تول، قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اور تولتے وقت کام مات تولا کرو۔ یہ اس یہاں سے تولنا ہی مراد نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، سرکار دو عالم سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گزرا، سرکار نے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ آدمی جو جا رہا ہے اس پاس سے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ بندہ اتنا نامور ہے، اتنا باوقار ہے کہ اگر یہ کسی گھر کے دروازے پہ دستک دے تو لوگ عزت سے کھول کر بٹھائیں گے، اور اگر یہ کوئی رشتہ مانگ لے تو یا رسول اللہ اس کو رشتہ مل جائے گا۔ بات گئی یہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گزرا، سرکار نے فرمایا کہ اچھا اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو اس کو جاننے والے تھے ان کا یا رسول اللہ یہ غریب آدمی ہے، بھک منگا سا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، اگر یہ کسی دروازے کو نوک کرے تو کوئی دروازہ نہ کھولے، اور اگر کوئی رشتہ مانگ لے تو اس کو دھتکار کے رکھ دیں۔ اب میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ کہ ہم تولتے کیوں، کیسے کم تولتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو، جس کو تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی رشتہ نہ دے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اگر یہ ہاتھ اٹھا دے اس وقت تو پورے مدینے کی تقدیر بدل کے رکھ دے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ تو ہم نے کیا سوچا تھا؟ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی، تو ایک آدمی نے اس کو سمجھا یہ عام آدمی ہے، ایسے لیٹا ہوا ہے۔ وہ عالم وقت تھے، درویش آدمی تھا، وہ لوگوں کے گھروں میں بیٹھے کے بجائے مسجد میں آ کے لیٹ گیا، تو اس نے آ کے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ جب اس کا نام سنا اس کی طبیعت ہی گم ہو گئی، ہری ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کم مت تولو، پہلے تولو پھر بولو۔ یہ ہمارے اسکولوں پہ لکھا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، اگر یاد ہو آپ کو، پہلے تولو۔ تول کا معنی نہیں کہ میرا وزن کرو تم، پھر بولو کہ جس کے بارے میں بات کرنے لگے ہو، کیا کرنے لگے ہو بات اس کے بارے میں، اپنے آپ کو تول لو کہ یہ جملہ ٹھیک کہنے لگا ہوں میں۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین بچھائی اسی نے خلقت کے لیے۔ یہ زمین کس کے لیے بچھی ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اب وہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، میں مزید تشریح نہیں کرتا، آگے چلتا ہوں۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی روایات ہیں، کیسے روم کا بھی ایک واقعہ ہے، لیکن میں نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں میرے پاس۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اناج ہے، بھوسے والا ہے، اور خوشبودار پھول ہیں۔ ریحان ویسے کہتے یہ رزق کو، ریحان کا معنی کیا ہے؟ رزق، اور رزق اولاد بھی ہے، رزق مال بھی ہے، رزق روٹی بھی ہے، تو عام طور پر یہ رزق کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کے جواب میں اپنی نعمتوں کا الرحمن کے حوالے سے، کہ وہ اتنا، الرحمن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، ایسا مہربان کہ سب کے لیے یکساں ہے۔ وہ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
وہ اتنا رحمان ہے کہ اس نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہر چیز اس کے لیے پیدا کر دی ہے، اور تمام مخلوقات میں بحیثیت انسان کے اس کو اعلیٰ بنا دیا ہے۔ تو دوستو، یہ سورہ الرحمن اتنی زبردست سورہ ہے کہ اگر کسی مریض کے کان کے پاس رکھ دی جائے اور کوئی شور نہ ہو، صرف یہی سنتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درد میں، اس کی بیماری میں افاقہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بچوں نے، جن بیٹیوں نے، جن بھائیوں نے میرے دعا کی، بلکہ پاکستان سے کچھ دوستوں نے مجھے دم بھی کیا، تو میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔